ہدایت کے دو پہلو، ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہے انسان کے لیے نظری، فکری، عملی ہدایت، اور ایک ہے عملی، اخلاقی اور زندگی کے معمولات کے ضمن میں ہدایت۔ نظری، فکری اور علمی ہدایت کے اہم ترین حصے کو ہندی میں ست است و ویک کہتے ہیں، یعنی انسان میں یہ تمیز پیدا ہو جائے کہ کیا چیز حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ہندو جب اپنے مردوں کی ارتھی لے کر جاتے تھے تو کہتے تھے کہ رام نام ست ہے، تو ست کے معنی حق کے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق۔ اسی طرح ہندی میں اس حق کے لیے لفظ ست ہے۔ ہندی میں بعض الفاظ کے شروع میں اگر سابقے کے طور پر الف کا اضافہ کر دیں تو معنی الٹے ہو جاتے ہیں، مثلا ٹل سے اٹل، اسی طرح مر سے امر، اور ست سے اسد۔ اسد وہ شے ہے جو نظر تو آ رہی ہے لیکن حقیقی نہیں ہے، جبکہ ست وہ شے ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، انگلستان کے بہت بڑے فلسفی بریڈلے نے اپنی ایک معرکۃ الآراء کتاب اپیئرنس اینڈ ریالٹی میں اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ جو کچھ نظر آتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ جو کوئی محض آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں میں الجھ گیا وہ در حقیقت باطل یعنی فالس ہوڈ کا شکار ہے۔ جب تک کہ اس ظاہر کے پردے کو چیر کر باطن کو نہ دیکھا جائے، اقبال نے کہا ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کر رہ گئی میرے توہمات میں۔ عربی کا ایک شعر ہے کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشوں کے اندر عکس ہوتا ہے یا جیسے سایہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مادی دنیا اور مادی عالم بڑا ٹھوس نظر آتا ہے، یہ محسوس بھی ہوتا ہے، اس میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور اس کی مسرت بھی فوراً محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس کی تکلیف سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس کی راحت سے بھی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان سمجھ لے کہ یہ نمود بے بود ہے، یعنی اس کی نمود تو ہے، حقیقت کوئی نہیں۔ حقیقت صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذالک بأن اللہ هو الحق۔ الحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر یہ تمیز پیدا ہو جانا، اس کی بھی در حقیقت مختلف کرولریز ہیں۔ دراصل ہمارا ایک جسم ہے جو نظر آتا ہے، وزن رکھتا ہے، اور اس کے تقاضے ہیں جو محسوس ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، پھنسی نکلتی ہے تو درد ہوتا ہے، اس کی مسرت بھی اور اس کی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا حقیقی وجود یہ نہیں ہے۔ حقیقی وجود وہ روحانی وجود ہے جو نظر نہیں آتا، وہ ریالٹی ہے، یہ اپیئرنس ہے، یعنی یہ ظاہر ہے اور در حقیقت اور وہ اصل حقیقت ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، عظیم کائنات ہے، گلیکسیز ہیں، ایسے ستارے ہیں جو سائز میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں۔ پوری کائنات کی وسعت کو دیکھیں تو یہ ہمارا سورج بھی ایک ذرہ معلوم ہوتا ہے، اور ذرے کا دل چیریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر پورا سورج موجود ہے۔ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں، ان ذرات کا دل چیر کر ایٹمی توانائی نکالی گئی ہے۔ مہر درخشاں ذرہ فانی اور ذرہ فانی مہر درخشاں، لیکن یہ سب اپیرنس ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ بات دل میں ٹھک جائے تو گویا انسان کی نظری، فکری اور علمی رہنمائی ہو گئی، اور اگر نگاہیں یہیں الجھی ہوئی ہیں اور دلچسپیاں انہی ظاہری چیزوں میں ہیں اور بھاگ دوڑ انہی کے لیے ہے، انہی کو زندگی سمجھا ہے، اپنے آپ کو اسی ظاہری جسم سے تعبیر کیا ہے، تو آدمی چاہے فلسفی ہو، پی ایچ ڈی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو اور مفتی ہو، وہ در حقیقت اندھیروں یعنی ظلمات ہی میں ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ جو ظواہر یعنی اپیرنسز ہیں، ان کی بجائے حقائق پر توجہ اور نگاہیں مرکوز ہوں تو یہ نظری ہدایت ہے، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی۔
اے اللہ مجھے تو چیزوں کی حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ ظاہراً تو سب کچھ نظر آتا ہے، کتا بھی کار کو اگر اپنی طرف آتا دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھی یہ کر لیا تو کون سا بڑا تیر مار لیا۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ نظری ہدایت یہی ہے، اس سے ظاہر و باطن کا فرق معلوم ہو جائے، حق اور باطل، ریالٹی اینڈ فالس ہوڈ پوری طرح واضح ہو جائیں۔ یہی بات سورہ کہف میں بیان ہوئی ہے۔ جب حقیقت پر باطل کا ملمہ ہو جائے تو یہی دجالیت ہے۔ دجل کسے کہتے ہیں؟ حقیقت پر کسی اور شے کا پردہ ڈال دینا۔ اسی اعتبار سے یہ دجالیت ہے کہ ان تین حقیقتوں یعنی ذات باری تعالیٰ، روح انسانی اور حیات اخروی پر ان تین ظواہر یعنی کائنات، جس میں حیوانی اور حیات دنیاوی کا پردہ پڑ جائے، اور یہی دجل اور فریب ہے۔ اور جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے یہ دجل بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس ظاہر کی دلکشی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اپیرنس اور زیادہ دل کو موہ لینے والی چیز بنتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی رونقیں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے۔ چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے، یہ جھوٹ اور فالس ہوڈ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال پہلی بات نظری، فکری اور عملی ہدایت ہے۔ میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان برسالت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے بات نہیں کی۔ میں نے اس میں اس وقت دینی اصطلاحات یعنی ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت کے حوالے سے بات نہیں کی، بلکہ ایک نئے زاویے سے وضاحت کی کوشش کی ہے۔ اگر انسان میں ست است و ویگ، ریالٹی اینڈ فالس ہوڈ، حق اور باطل میں امتیاز، ریالٹی اینڈ اپیرنس کے مابین فرق و امتیاز کا وصف قائم ہو گیا تو اسے نظری، فکری اور علمی ہدایت حاصل ہو گئی۔ دوسری ہدایت عملی ہے۔ اس معاملے میں بھی قرآن کا فلسفہ سمجھ لیجئے کہ عملی ہدایت کا ایک درجہ انفرادی سطح پر ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی ہدایت ہر انسان کے دل میں ودیت کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے، یہ بھلائی ہے اور یہ برائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی کو معلوم ہے کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ بولنا برا ہے، وعدہ کر کے پورا کرنا اچھا ہے اور وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، بڑوں کی خدمت اور عزت کرنا اچھی بات ہے اور ان کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کرنا بری بات ہے، والدین کے ادب اور خدمت پر مبنی رویہ اچھا ہے اور اگر ان کا لحاظ نہ ہو تو یہ بری بات ہے۔ اسے کون نہیں جانتا؟ یہ دوسری بات ہے کہ انسان کا مزاج ہی بگڑ گیا ہو تو اس وجہ سے وہ اپنے اندر کی اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، لیکن جس وقت وہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس سے اندر سے ضمیر متنبہ کرتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اسی کا نام نفس لوامہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اس انفرادی معاملے پر اتنا زور نہیں دیا گیا، بلکہ انہیں معروف اور منکر کہا گیا ہے۔ جو چیزیں معروف اور جانی پہچانی ہیں یہی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں، بس ان کی پیروی کرو۔ منکر وہ ہے جس سے انسان کا نفس خود ہی نفرت کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ انسان اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کسی وقتی جذبے کے تحت کسی منکر کا ارتکاب کر لیتا ہے، لیکن اس کی فطرت اس وقت بھی اسے ٹوک رہی ہوتی ہے کہ غلط کام کر رہے ہو۔ انسان کی اصل احتیاج اجتماعی زندگی میں ہدایت کی ہے۔ یہاں آ کر جو پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کا حل عقل انسانی کے لیے محال مطلق اور ناممکن ہے۔ دنیا میں آج تک 3 اجتماعی مسائل کی نشاندہی ہوئی ہے۔ نمبر 1، عورت اور مرد کے درمیان حقوق و فرائض کے ضمن میں کیا توازن ہو، بیوی کے کیا حقوق ہوں اور شوہر کے کیا حقوق۔ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، انسان اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار رہا ہے۔ نمبر 2، اسی طریقے سے ایک مسئلہ اجتماعی نظام ریاست اور حکومت کا ہے، ایک فرد اور عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اجتماعی نظام ریاست و حکومت کا ہے، ایک فرد اور عام شہری کو کتنی آزادی ہونی چاہیے اور اس پر کتنا جبر ہونا چاہیے، اور اجتماعیت کو کتنا اختیار ہونا چاہیے اور چیک
اور چیکس اینڈ بیلنسز کا کیا نظام ہونا چاہیے۔ پولیٹیکل سائنس ساری کی ساری اس مسئلے کے گرد گھومتی ہے۔ اسی طرح سرمایہ اور محنت، کارخانے دار اور مزدور کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہونا چاہیے۔ اس میں ذرا سے عدم توازن سے ظلم و استحصال کا بازار گرم ہو جاتا ہے، سرمایہ دار غریب کا خون چوستا ہے، خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خیاب خدایاں کشتے دہ کانا خراب، یعنی سرمایہ دار نے مزدور کے خون سے شراب کشید کی ہے جسے وہ شام کو کلب میں بیٹھ کر پیتا ہے، اور زمیندار اور لینڈ لارڈ کے ظلم و ستم سے کاشتکار کی کھیتی خراب ہے اور اس کا بچہ فاقے سے ہے، حالانکہ محنت و مشقت اسی کاشتکار نے کی ہے۔ یہاں آ کر انسان بالکل گھٹنے ٹیک کر اللہ سے ہدایت کا طالب بنتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں، یعنی قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے والی سورہ فاتحہ کے قرآن مجید کے بالکل شروع میں ہونے کی حکمت بھی یہی ہے کہ انسان پہلے خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام شکر اسی کے لیے اور تمام جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ان حقائق تک تو وہ خود پہنچ گیا، لیکن اس کے بعد آگے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس اجتماعی معاملے کو کہیں قرآن صراط مستقیم کہتا ہے اور کہیں صراط السوی کہتا ہے اور کہیں سواء السبیل کہتا ہے، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ ان تمام پیچیدگیوں میں سے درمیانی معتدل اور عدل پر مبنی راہ جس میں افراط و تفریط نہ ہو، یہ اصل ہدایت ہے جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ اس بحث کے حاصل کلام کے طور پر جان لیجئے کہ ہدایت نظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سامنے حق اور باطل، اپیرنس اینڈ ریالٹی، ست اسد کے درمیان امتیاز واضح ہو جائے۔ اللہ حق ہے، آخرت حق ہے۔ آپ نے وہ دعا پڑھی ہوگی، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق۔ یہ سب امور حق ہیں، باقی جو نظر آ رہا ہے سب باطل ہے۔ سورۃ الحشر میں متنبہ کیا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ ہم اپنے مادی جسم کو محسوس کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، حالانکہ حقیقت میں تو کوئی اور شے ہے کہ جو ہمارے وجود کی بنیاد بنتی ہے۔ اسی طرح فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر اپیرنس کو ہی جانتے ہیں، حقیقت کو نہیں جانتے۔ دنیا کی زندگی کی حقیقت معنوی کو جانتے تو اللہ کو پہچان لیتے اور آخرت کو فوراً پہچان لیتے، لیکن یہ صرف دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ یہ نظری ہدایت ہے۔ جہاں تک عملی ہدایت کا تعلق ہے تو ہر انسان کے لیے اس کی جبلی ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ جیسے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، جسم کے دوسرے تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے، اس میں اسے ہدایت صرف اس بات کی دینا ضروری ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سڑک کے ذریعے جب آپ مری جاتے ہیں تو ہر موڑ پر نشان لگے ہوتے ہیں کہ یہاں سے آرام سے گزرنا ورنہ کھائی میں گر جاؤ گے۔ پیٹ کی حدود معین کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے زندگی کے مختلف معاملات میں حدود اللہ معین کر دی گئی ہیں کہ ان حدود سے تجاوز نہیں کرنا۔ باقی یہ کہ خیر و شر کے بارے میں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، کیونکہ تمہیں خود ہی معلوم ہے۔ البتہ اجتماعی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہدایت تمہیں ملے۔ اب اگلے لفظ پر آئیے، بینات من الہدی والفرقان۔ فرقان کا مطلب ہے حق و باطل میں فرق، ست اور اسد میں فرق، اپیرنس اینڈ ریالٹی میں فرق۔ بینات وہ ہیں جو از خود روشن ہوں، اور ایک جگہ پر سورۃ عنکبوت میں فرمایا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ قرآن تو وہ آیات بینات ہیں کہ جو اہل علم کے سینوں میں پہلے سے موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن اپنے آپ کو تذکرہ اور تبصرہ کہتا ہے۔ تبصرہ کہتے ہیں کسی کو آنکھ کھول کر دکھا دینا،
اور تذکرہ کے معنی ہے یاد دلا دینا کہ تمہارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، تمہارے اندر حق ہے، تمہارے اندر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بینات کا لفظ آتا ہے تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ انسانی روح کے لیے جانی پہچانی شے ہے، اس میں کوئی نئی شے نہیں ہے۔ اسی لیے بڑے پیارے انداز میں مولانا روم نے کہا، خشک تارو خشک مغز و خشک پوست از کجا می آیدیں آواز دوست۔ قرآن مجید کو سنتے ہوئے وہ شخص جس کا دل قوی اور زندہ ہو اور روح بیدار ہو تو وہ یوں محسوس کرتا ہے کہ جیسے یہ میرے دوست کی آواز آ رہی ہے، اور گویا یہ تو میرے اپنے دل کی آواز ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں قرآن کو پڑھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں، جب وہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہم مصحف سے پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے قرآن ہمارے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے اور ہم وہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ فطرت انسانی اور قرآن حکیم میں اس قدر ہم آہنگی، اسی لیے یہ قرآن بینات من الہدی والفرقان ہے، اور ایسی روشن آیات ہیں جو علم والوں کے سینوں میں محفوظ ہیں۔